الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں جو چیزیں نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتی ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اور وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کریں گے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اے نبی جی آپ ان لوگوں سے کہیے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کے وجود کا علم اللہ کو نہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں سبحانہ وتعالی عما یشرکون اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بہت بلند و بالا ہے جن چیزوں کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا تمام انسان شروع میں ایک جماعت تھے لیکن بعد میں اختلاف کیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اگر تمہارے رب کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ابھی قطعی فیصلہ ہو جاتا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ اور وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا آپ فرما دیجئے کہ غیب کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے تم بھی انتظار کرو انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں محترم بزرگ عزیز دوستو قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ تقریباً 2-3 سال سے یہاں چل رہا ہے ابھی تک 10 پارے مکمل 11واں پارہ سورہ یونس چل رہا ہے سورہ یونس کی 18ویں آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت میں لگے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت اور پوجا اور پرستش کرتے ہیں لا يَضُرُّهُمْ کہ اگر ان کی عبادت نہ کریں تو یہ ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور اگر یہ ان کی عبادت کریں تو وہ کوئی ان کو نفع نہیں پہنچائیں گے یعنی ان کے پاس نفع اور نقصان کی طاقت اور قدرت ہی نہیں ہے جتنے خداؤں کی اللہ کے علاوہ جس کی بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان خداؤں پر تھوڑا غور کر لینا اگر تم ان کی عبادت کرو تو وہ تمہارا کوئی بھلا نہیں کریں گے اور اگر عبادت نہ کرو تو تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں کریں گے تو جو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے اس کی عبادت کیوں کی جائے اب ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہ سوچے کہ جب ان کی عبادت کر رہے ہیں اسی لیے تو ان کی بھی زندگی چل رہی ہے ان کا بھی کھانا پانی سب چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا رزق تقسیم فرما رکھا ہے ان کو بھی روزی اللہ ہی دیتا ہے ان کی بھی زندگی ان کی بھی موت اور ان کی جتنی نعمتیں دنیا میں مل رہی ہیں ساری نعمتیں جیسے اللہ ہمیں دے رہا ہے ویسے ہی ان کو بھی دے رہا ہے کوئی دوسرا خدا نہ ان کو کوئی بیماری دے رہا ہے نہ ان کو بیماریوں سے صحت دے رہا ہے تو جب ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے کوئی قدرت نہیں ہے تو یہ لوگ جب ان سے پوچھا جائے کہ تم ایسے خداؤں کی عبادت کیوں کرتے ہو تو بہت سوچ سمجھ کر ان کو بھی معلوم تھا وہ بھی جانتے ہیں خود بہت سارے غیر اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے بڑوں سے سوال کرتے ہیں اپنے پنڈتوں سے بڑوں سے پجاریوں سے پوچھتے ہیں
کہ یہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، مارکیٹ میں بکتے ہیں خدا ہمارے، ان کو دوسرے وستوؤں کی طرح، دوسری چیزوں کی طرح خرید کر لاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا پتلا، اپنے مال سے خریدا ہوا لے جا کر گھر میں رکھیں اور اسی کے سامنے ہم سجدہ کریں، اسی کے سامنے ہم ڈریں اور اسی سے محبت کریں، یہ ہمارا کوئی نفع نقصان نہیں کرتے۔ ان کو جہاں بٹھا دیا جائے وہیں بیٹھے رہتے ہیں، یہ نہ ہمیں دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے زمانے میں بت خانے میں جا کر تمام بتوں کی توڑ پھوڑ مچا دی، بڑے بت کو چھوڑ دیا، لوگ بلائے اور پوچھا یہ کس نے کیا؟ من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ یہ ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مائنڈ گیم کھیلا اور کہا یہ کرتوت، یہ جو توڑ پھوڑ مچا رکھا ہے، سارے چھوٹے چھوٹے خدا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کا سر ٹوٹا ہے، کسی کا پیٹ پھوٹ گیا ہے، لیکن بڑا جو بیٹھا ہے نا، یہ اس کا کچھ نقصان نہیں ہوا۔ اور اس کے کندھے پر بڑا سا کلہاڑا لٹکا دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ سارے کا سارا کیا دھرا اسی بڑے کا ہے۔ فاسألوہم، یہ جو تمہارے چھوٹے چھوٹے بے سدھ پڑے ہوئے ہیں نا ٹوٹ پھوٹ کر، ان سے پوچھو، یہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا۔ تو تمام لوگ سر جھکائے، نظریں جھکائے اور کہنے لگے اے ابراہیم ایسی بات مت کرو، آپ کو بھی پتا ہے یہ ہمارے خدا بات نہیں کرتے، یہ ہم سے بولتے نہیں ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے تو یہ جواب نہیں دیں گے، یہ بڑا بھی یہ کیسے توڑ سکتا ہے، یہ اپنی جگہ سے آج تک ہلا تک نہیں ہے، یہ اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، جب سے ہم نے بٹھایا بیٹھا ہوا ہے، یہ اٹھے گا کیسے، توڑے گا کیسے، اس کا ہاتھ ہلتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، ارے عقل کے اندھو، جب یہ ہلتے نہیں، ڈلتے نہیں، چلتے نہیں، دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، یہ تمہارا کوئی کام نہیں کرتے، تمہاری نذرانے قبول نہیں کرتے، تمہاری تکلیفیں دور نہیں کرتے، جو کھانے رکھے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارے بہت سارے ماننے والوں نے ہدیے دیے ہیں، تحفے دیے ہیں، کھاؤ ان کو، ما لکم لا تنطقون، بات کیوں نہیں کرتے، جواب تو دو۔ تو لوگوں نے مانا اس چیز کو اور مانتے بھی ہیں کہ وہ اٹھتے نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی سمجھایا جو کچھ نہیں کریں گے وہ تمہارا بھلا اور برا کیسے کریں گے، وہ جب تم پریشان ہو جاتے ہو تو پریشانی دور کیسے کریں گے، ارے جب ان پر پریشانی آتی ہے تو یہ اپنی پریشانی ہٹا نہیں سکتے، تمہاری پریشانی کیسے دور کریں گے۔ تو جب یہ تمام سوال ان کے ذہن میں آتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ دنیا میں ہمارا بھلا برا کریں گے، بلکہ ہم اس لیے کرتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کل قیامت کے دن یہ ہمارے خدا اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے۔ اتنا تو ان کے اندر طاقت ہے، دنیا میں کچھ نہیں کریں گے لیکن قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ اے اللہ یہ ہمارے بھکت تھے، یہ ہمارے ماننے والے تھے، آپ ان لوگ تمام لوگوں کو چھوڑ دیجئے، تو یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھئے، کہیے ان سے قل اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو بما لا يعلم فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جس کے وجود کا علم اللہ ہی کو نہیں ہے، اور اللہ کو کس کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ تو ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جو میں خود نہیں جانتا، یعنی میں نے بنایا ہی نہیں، میرے علم میں ہی نہیں ہے کہ میرے یہاں یہ بت آئیں گے اور میرے پاس سفارش کریں گے۔ فرمایا اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم لوگوں نے اللہ سے کوئی عہد کروا لیا ہے؟ ام عندہم الکتاب، کیا تمہارے پاس ایسی کتاب ہے جس میں اللہ نے لکھ کے دے دیا ہو کہ فلاں فلاں بھگوان ہمارے پاس سفارش کریں گے تو ہم مان لیں گے؟ کسی کتاب میں نہیں، کوئی عہد نہیں ہے، تو پھر یہ تم نے کہاں سے گھڑ لیا؟
سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام شرک کی چیزوں سے پاک ہے اور ان تمام مشرکانہ عقائد سے اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے۔ اب ایک بہت حساس مسئلہ جو اس وقت میں پورے ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس مسئلے کا یہاں خلاصہ اللہ نے بیان فرمایا، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً۔ دنیا میں جب انسانوں کو ہم نے بھیجا تو تمام انسان ایک جماعت میں تھے، سب کا دھرم ایک تھا۔ چند مہینے پہلے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے رام لیلا میدان میں دہلی کے اندر یہ عالمی بیان دیا جو پورے ملک میں سلجھا ہوا ہے، لوگ سوچنے پر مجبور ہیں۔ جو انہوں نے کہا حضرت نے کہ شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے شخصیت دنیا میں بھیجی، قرآن میں ان کا نام آدم ملتا ہے اور تمہارے مذہب میں اس کو منو کہتے ہو۔ یہ آدم اور منو ایک ہی ہیں، لوگوں نے نام بدل لیے، اور وہ آدم یا منو جس کی عبادت کرتے تھے اسے ہم اللہ کہتے ہیں اور اسی کو تم اوم کہتے ہو، تو یہ دونوں ایک ہیں۔ تو لوگوں نے سمجھا نہیں، کہا کہ کیا اوم ہمارا خدا ہے؟ ارے اوم خدا نہیں ہے، اللہ کو لوگوں نے نام دوسرا رکھ لیا۔ اللہ کا نام کسی نے، جیسے بہت بڑی طاقت کسی کی ہوتی ہے تو اسے بھگوان یہ جو لفظ دیا جاتا ہے، وان جس میں آئے گا، جیسے پہلوان یہ ایک لفظ ہے، وان کا جو جس کے آخر میں لفظ آئے گا وہ بڑا شکتی شالی ہوگا، وہ بڑا طاقتور ہوگا، وہ بڑی مضبوطی کا حامل ہوگا، اس کے آخر میں وان لگتا ہے، جیسے پہلوان۔ تو یہ جو لفظ لگایا گیا اردو کے اندر ایک جملہ ہے وان کا لفظ، تو ایسے ہی بھگوان کا یہ جو لفظ ہے نا، یہ ہر چیز میں طاقتور جو ہوگا اس کو یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ایسے ہی ور کا لفظ بولا جاتا ہے، ور یہ بھی بڑی طاقت، ہر کام کا کرنے والا جو ہوگا، اس کو اردو میں ایک لفظ آخر میں لگاتے ہیں ور۔ جیسے ہر آدمی کے پاس ایک ہے طاقت، قوت، تو اس طاقت کے آگے ور لگا دو، طاقتور، تو بہت زیادہ قوت والا، طاقت والا، تو اسی کو لوگ کہتے ہیں ایشور۔ تو یہ سمجھنے کے الفاظ ہیں، لوگوں نے ایسے الفاظ لگائے کہ بہت زیادہ جس کے اندر شکتی ہو، طاقت ہو، ہر کام کر سکتا ہو، تو اس کے لیے ایسے الفاظ لوگوں نے بنائے۔ حالانکہ جو اللہ کی کتابوں میں جو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جب اوم اور اللہ ایک ہی ہیں تو اوم کا جاپ کرنا شروع کرو، وہ نہیں کریں گے ہم تو اللہ ہی کی جاپ کریں گے، اللہ ہی کا تذکرہ کریں گے۔ سمجھانے کے لیے کہا کہ ہم جس کو اللہ کہتے ہیں، حضرت آدم جس کو تم منو کہتے ہو، انہوں نے اسی اللہ کو اوم کہا تھا، اور آج تم اسی اللہ کو ایک ایشور کو مانتے ہو، ہم بہت بڑا طاقتور اسے مانتے ہیں اور تم اسی کا لفظ ایشور کہتے ہو۔ حالانکہ یہ الفاظ کا الٹ پھیر ہے، معنی میں کوئی الٹ پھیر نہیں ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ سب کا بھگوان ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے، سب کا کرتا دھاتا ایک ہے، تو الفاظ لوگوں نے اپنی اپنی زبانوں میں بدل لیے۔ جیسے عربی میں اللہ کا نام ہے، ہماری زبان میں عام طور پر کہتے ہیں خدا۔ یہ خدا کہاں ہے؟ یعنی یہ لفظ، یہ ورڈ خدا کا لفظ عربی میں نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں ہمارا خدا، خدا فارسی کا لفظ ہے، یہ فارسی میں بولا گیا، اللہ کو خدا کہا گیا۔ اب ہم نے خدا اور اللہ دونوں کو ایک کہا، خدا الگ نہیں ہے کوئی، جو اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ کی طاقت ہے، جو اللہ کی ذات ہے، اسی کے لیے ایک دوسری زبان میں ایک لفظ بول دیا گیا، تو اللہ کہو یا مالک کہو یا رب کہو یا خدا کہو۔ حالانکہ خدا کا لفظ آپ کو پوری قرآن و حدیث کی لغت میں، پوری ڈکشنری میں نہیں ملے گا۔ یہ خدا تو فارسی ورڈ ہے اور ہم مانتے ہیں، خدا کہتے ہیں اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، تمام انسان شروع میں ایک ہی ایک دھرم کے
ماننے والے تھے، ایک ہی ایک دین کے ماننے والے تھے۔ فاختلفوا، پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کرتے، اپنے بعد جو ان کی اولاد ہوئی سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد لوگوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا۔ کتنے زمانے کے بعد؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، ان دو شخصیتوں کے درمیان میں 10 قرن کا زمانہ گزرا، 10 زمانے گزرے، قرن کہتے ہیں۔ 10 قرون تک ایک اللہ کی عبادت دنیا میں ہوتی رہی۔ درمیان میں انبیاء کرام آتے رہے اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو بتاتے سمجھاتے جاتے تو لوگ اسی دین پر باقی رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگوں کے اندر بت پرستی کا رواج شروع ہوا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ہمارا سناتن دھرم بہت پرانا ہے، بہت قدیم ہے، ہاں ماننا چاہیے اس کو کہ بہت پرانا ہے۔ بت پرستی کا رواج حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے شروع ہوا تھا، اس وقت سے یہ رواج چلتا ہوا ابھی تک آ رہا ہے۔ تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں ہمارا سناتن بہت پرانا ہے، اور اسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارا تو 1450 سال پہلے کا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ہماری شریعت 1450 سال پہلے کی ہے، لیکن اسلام سناتن سے بھی پہلے کا حضرت آدم علیہ السلام کا لایا ہوا ہے، لیکن شریعتیں بدلتی تھیں، لوگ اس کو جانتے نہیں۔ ہمارے مسلمان بھی یہی مانتے کہ ہاں بھی ہمارا دین تو 1400 سال کا اور ان کا دین ہزاروں سال پرانا، حالانکہ ان کی بات صحیح ہے، ہزاروں سال پہلے بت پرستی کا رواج شروع ہوا، لیکن اسلام اور وحدانیت کا جو دین ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام جو اس سے بھی پہلے بت پرستی سے پہلے جو آئے، انہوں نے ایک اللہ کی عبادت والا دین لائے تھے۔ پھر ہمارے نبی 1400 سال پہلے کے، قرآن 1400 سال پہلے کی، تو یہ تو ابھی کی ہوئی نا، ان سے چھوٹی ہوئی، مطلب ان سے ذرا نیا دین ہوا نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام نبیوں تمام قوموں کے اندر اللہ کا دین اسلام ہی تھا، بلکہ ہم کہتے ہیں تمام آسمانوں کا، تمام زمینوں کا، تمام کائنات کا، سورج چاند ستارے، ہر مخلوق کا دین اسلام ہے۔ اسلام کا معنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اس کی بات مان لینا۔ اسلام تمام کائنات، زمین کو اللہ نے بنایا اور فرمایا میری بات ماننا، اور اس زمین پر جتنی مخلوق کو میں آباد کروں گا ان سب کو ٹھکانہ دینا، اس کے اوپر حرکت نہ کرنا، سرکشی مت کرنا۔ ہم نے زمین کو مسخر کر دیا تو زمین نے اللہ کی حکم کو مان لیا۔ کہا اس زمین پر میری نافرمانی بھی ہوگی، لوگ غلاظت بھی کریں گے، تھوکیں گے بھی، نافرمانی کریں گے، گندگی مچائیں گے، لڑائی جھگڑا خون خرابہ جو بھی ہوتا رہے گا، اے زمین تجھے چپ چاپ سہتے رہنا، دیکھتے رہنا، ذرہ برابر جوش میں حرکت میں نہیں آنا۔ ہم نے اسے مہد بنا دیا، فرش بنا دیا، تو اس زمین نے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ آسمان کو چھت بنایا، کہا اسے جب تک ہم نہ کہیں پھٹنا نہیں، سب کو برابر سایہ دینا، تو مان لیا۔ سورج کو کہا تیری خدمت ہم نے لگا دی ہے، تمام مخلوق پر برابر گرمی اور روشنی پہنچاتے رہنا، اس نے مان لیا۔ چاند کی ڈیوٹی لگا دی، اس نے مان لیا۔ تو تمام کائنات کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا سب نے مان لیا۔ اسی کو کہتے ہیں اسلام، مان لینا۔ تو تمام کائنات کا، تمام انسانوں کا دین ایک ہی تھا، دین اسلام، لیکن درمیان میں نبی آتے گئے اور زمانے کے حساب سے مسئلے تھوڑا بدلتے تھے، مسائل چینج ہوتے تھے زمانہ گزرتے گزرتے۔
اس لیے نبیوں کا نام لے کر بتاتے کہ اس نبی کا زمانہ اس سال سے اتنے سال تک کا ہے، ان کا زمانہ اس وقت اس سے یہاں تک کا ہے، ہمارے نبی کا زمانہ یہاں سے شروع ہوا ہے۔ لیکن دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ شریعت محمدی ہے 1450 سال پہلے کی، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اچھا، یہ لوگوں میں اختلاف کیسے ہوا؟ جب تمام انسان ایک تھے تو یہ بت آئے کہاں سے؟ یہ بتوں کا رواج کیسے شروع ہوا؟ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے، بہت مزیدار ہے، اور ضرورت کی اس زمانے میں بہت زیادہ ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے، یہی لوگوں کو مائنڈ واش کرنے کی کوشش کی جا رہی، سمجھایا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو لوگ اسلام پر چلتے تھے، ان کے اندر بہت زیادہ متقی، پرہیزگار، دیندار لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ 5 افراد تھے جو بہت زیادہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، سمجھاتے، عبادت کراتے، لوگ ان کی بات مانتے اور ان کو فالو کرتے۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ شخصیات تھیں، بڑے اللہ والے لوگ تھے۔ جب ان کا ایک ایک کر کے انتقال ہونے لگا تو لوگوں کو جو فینس ہوتے ہیں، جو چاہنے والے ہوتے ہیں، فالوورز ہوتے ہیں، بڑی دلی تکلیف ہونے لگی کہ ہمارے اتنے بڑے بزرگ دنیا سے چلے گئے۔ تو لوگ بڑے غمگین رہنے لگے، پریشان رہنے لگے۔ تو شیطان کو موقع نہیں مل رہا تھا، اب موقع ملا۔ 10 زمانے گزرنے کے بعد یہ چانس ملا، اور شیطان آیا اور لوگوں سے کہنے لگا، انسانی بھیس میں ایک آدمی کی شکل میں آیا۔ جب تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ مختلف علاقوں میں، زمینوں میں پھیل گئی تھی، 10 زمانے گزرے، تو تب تک رنگ و نسل، مختلف زبانیں، مختلف علاقوں کے اندر لوگ پھیل گئے تھے۔ تو جس علاقے میں یہ 5 شخصیات تھیں، وہاں ایک آدمی کی شکل میں شیطان آیا اور ان لوگوں سے بات کرنے لگا کہ کیا پریشانی ہے، کیوں آپ لوگ رو رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، ہمارے یہاں ہمارے بہت بڑے بزرگ لوگ تھے، ان کا ایک ایک کر کے دنیا سے جانا ہوا، چلے گئے، تو ان کے غم میں، ان کی یاد میں ہم رو رہے ہیں۔ وہ رہتے تو ہمیں دین کی باتیں، اچھی اچھی باتیں سمجھاتے تھے، اللہ کے قریب لے جاتے، دین کا طریقہ بتاتے، عبادت میں مزہ آتا تھا ان کے پیچھے۔ تو اب وہ نہیں ہیں۔ تو شیطان نے کہا، اگر ایسی بات ہے، ان کی اتنی یاد آ رہی ہے، تو میرے پاس ایک کلا ہے، میرے پاس ایک ہنر ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اگر تم کہو تو میں ان کے جیسی شکل تراش سکتا ہوں، ان کے جیسی صورت بنا سکتا ہوں، اگر تم ان کو دیکھو گے تو تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، کم سے کم ان کو دیکھ تو لو۔ تو کہا بہت اچھی بات ہے، اگر ایسا ہو گیا تو یاد تو آئے گی، تو دیکھ لیں گے، دل کو سکون ملے گا۔ تو پہلی مرتبہ شیطان نے پتھر کے اندر تراشنا شروع کیا۔ اس نے تو دیکھا ہوا تھا، ابلیس تو جانتا ہے، دنیا کے اندر چلتا پھرتا رہتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے میں لگا ہے۔ تو اس نے ایک شکل بنائی، ایک پتلا تراشا اور لا کے رکھا، کہا یہی تھے؟ ہاں، ہو بہو یہی ہے۔ تو اب ہر آدمی نے کہا ہمیں بھی ایک چاہیے، ہمیں بھی ایک چاہیے، بنا بنا کے دیا اور کہا اپنے گھروں میں لے جاؤ، جب ان کی یاد آئے ان کو دیکھ لینا، بس کچھ کرنا نہیں، ان کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، ان کے سامنے دعا نہیں کرنا، ان سے مانگنا نہیں، فاتحہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی پوجا پاٹ نہیں، بس گھر میں لے جاؤ، ایک سائڈ میں رکھ دو، جب ان بزرگوں کی یاد آئے دیکھ لینا، دل کو تسلی ہو جائے گی۔ بہت اچھی بات، لے گئے۔ صرف بزرگوں کی عقیدت مندی میں ان بتوں کو اپنے گھروں میں رکھنا شروع کیا۔ بعد میں یہ بڑے لوگ چلے گئے تو ان کے بعد والی نسل کو شیطان سمجھانے لگا کہ یہ تمہارے باپ دادا ان کے بہت زیادہ ماننے والے تھے،
ان کو گھر میں رکھنے سے اچھا ہے عبادت جہاں ہوتی ہے مسجدوں میں وہاں دروازوں کے پاس لے جا کر باہر رکھو، کیونکہ عبادت تو عبادت خانے میں ہوتی ہے، گھر میں ان کو رکھو گے تو فائدہ کیا؟ عبادت خانے کے پاس باہر دروازے میں رکھو تو اندر جاتے وقت ان کو دیکھو گے تو ان کی عبادت یاد آئے گی، اندر جا کر تم بھی ویسی عبادت کرو گے۔ ہاں بہت اچھی بات ہے۔ تو لوگ اپنے گھروں سے اٹھا کر لائے اور اپنے عبادت خانے کے مسجدوں کے سامنے لوگوں نے رکھنا شروع کیا۔ اب وہ لوگ جاتے جاتے ان کو دیکھتے، اب ہو سکتا کوئی آدمی ان کے اوپر کبھی دھول پڑی ہو تو دھول تھوڑا صاف کر دیتا، کبھی کپڑے سے پوچھ دیتا، کوئی غلاظت پڑ گئی تو اس کو تھوڑا دھو دیتا، اندر چلے جاتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ وہ ایک نسل گزر گئی تو بعد والے لوگوں سے کہا ارے اتنے اچھے تمہارے باپ داداؤں کے بڑے لوگ ہیں یہ، ان کو باہر رکھنے سے کوے چڑیا بیٹھتی ہیں، دھول بیٹھتی ہے، کیا ہی اچھا ہے ان کو اندر رکھ دو۔ تو لوگوں نے کہا یہ بھی صحیح بات ہے، تو اٹھا کے لائے اور اندر رکھا اور کہا ہم تو عبادت اللہ کی کریں گے، ان کی نہیں، ان کی نہیں کریں گے۔ اب اس کے اوپر پردے بھی ڈال دیے، چھپا دیا کہ عبادت اللہ کی ہوگی، لیکن جب جس کو یاد آئے گی وہ جائے گا، پردہ ہٹائے گا، دیکھے گا۔ اب وہ ہٹاتے ہٹاتے لوگوں نے کہا کیا یہ بار بار کاٹا، چھوڑ دو بھائی، ہم تو اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ پھر ایک جنریشن گزری، بعد والوں کو سمجھایا ارے تم کس کی عبادت کر رہے ہو، تمہارے باپ دادا تو انہی کی پوجا کرتے تھے، انہی کے سامنے سجدہ کرتے تھے، تم بھی انہی کی عبادت کرو۔ اب دھیرے دھیرے لوگوں نے اس طریقے سے بت پرستی کا رواج شیطان نے ڈالا اور لوگ جو ایک اللہ کے ماننے والے تھے اپنے بزرگوں کی عقیدت میں آ کر خدا بنا دیا۔ تو انسانوں میں بت پرستی کی شروعات تصویر سے، اس طریقے سے مجسمے بنانے سے ہوئی، اور آج بھی غیروں کے اندر، ہندوؤں کے اندر 5 یہ جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، لا تذرن ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونصر، کہ دیکھو تم اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، خاص کر ان 5 خداؤں کی عبادت تو ہرگز نہ چھوڑنا۔ لوگ اپنی نسلوں کو، اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو تاکید کرتے تھے۔ آج بھی وشنو، برہما، اندر اور شیو اور اسی طریقے سے ہنومان، یہ 5 لوگوں نے نام بدل لی، اور ان کی شکلیں، ان کی طاقت اور ان کے صفات کے اوپر یہ جو ود، عربی میں محبت کے لیے بولتے ہیں، ود محبت والا، محبت کا پرتیک، یہ محبت کا پرچار کرنے والا، اللہ سے قریب لے جانے والے، اللہ کی محبت لوگوں میں بھر دیتے تھے، وہ ود تھے۔ تو لوگوں نے یہ محبت کا پرتیک جس کو بنایا، اس کا نام آج ہمارے ملک میں وشنو ہے۔ لوگوں نے ان کو نام دے دیا، زمانہ بدلا، علاقے بدلے، زبان بدلتی ہے تو الفاظ بدل جاتے ہیں، وہ عربی کے الفاظ ہر آدمی کے زبان پر ادا نہیں ہوتے، تو جاتے جاتے جیسے ہمارے علاقوں کے اندر ایک نام ملتا ہے بیرام، لوگوں میں پہلے زمانے کے اندر آپ کو نام ملے گا بیرام علی، لوگ نام رکھتے ہیں، یہ بیرام ابراہیم کا لوگوں نے بدلایا ہوا نام ہے۔ تو نام آتا نہیں زبان پر، بہت سارے ایسے الفاظ لوگ بدل دیتے ہیں۔ تو ود محبت کا پرچار کرنے والے تھے، تو آج سناتن کے اندر اسی کا نام وشنو کے نام سے دیا گیا ہے۔ ولا سواع، یہ جو سواع ہے اس کا معنی آتا ہے سواع کا کہ یہ دھرتی کو سنبھالنے والا، لوگوں کو اللہ سے جوڑ کر رکھنے والا اور تمام انتظامات کو سنبھالنے والا۔ تو اس کا نام اسی سواع کو ایک ناری کا، ایک عورت کا روپ دیا گیا کہ ارد ناری کی شکل میں، یہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، اور اسی کو برہما کا نام دیا گیا۔ برہما سواع کا بدلایا ہوا نام ہے۔ اور یغوث مدد کرنے والا، جہاں کہیں کوئی پریشان ہوگا اس پریشان حال کی مدد کو پہنچنے والا۔ تو لوگوں نے دیکھا سب سے تیز رفتاری سے جو جاتا ہے وہ جانوروں میں گھوڑا ہے، تو گھوڑے کی شکل کا اندر بنایا اور کہا یہ یغوث
ہر کہیں جو پریشان ہوگا، بیمار ہوگا، مصیبت زدہ ہوگا، اس کی مصیبت کے لیے جو پہنچے گا وہ یغوث، مدد کرنے والا، غوث کا لفظ ہے یہ، اسے لوگوں نے اندر کی شکل دے دی۔ اور اسی طریقے سے یعوق، اب یعوق ایک طاقتور، سب سے زیادہ قوت والا، بچانے والا، اگر کہیں دشمنوں کا حملہ ہو جائے، جسے شیطان کہتے ہیں یا دیو کہا جاتا ہے، ایسے لوگ جب اٹیک کریں، حملہ کریں، ان سے بچانے کے لیے اس کو دیکھا تمام جانوروں میں شیر سب سے زیادہ حملہ آور، طاقتور اور بچا سکتا ہے، اپنے جنگل کا، جانوروں کا راجا ہے، تو لوگوں نے اس کو شیو، جو شیر کی کھال پر سوار رہتا، بیٹھا رہتا ہے، اس کے اوپر بٹھا دیا اور یہ نام دے دیا کہ یہ ہے یعوق، طاقتور، بہت زیادہ لوگوں کو بچانے والا۔ اور اسی طریقے سے نصر، یہ ہوا میں اڑنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آنن فانن پہنچنے والا، یہ ایک گدھ کی شکل میں، ایک جانور کی شکل میں، گدھ کی شکل میں دیا گیا، اسی کو آج ہمارے ملک میں ہنومان کے نام سے کہا جاتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن کے سامنے مولانا کیا بولتے بیٹھے، ارے یہ قرآن کے اندر ہیں یہ الفاظ، ود، یغوث، یعوق، سواع، نصر، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ قرآن یہی تو سمجھاتا ہے کہ ہدایت کیا، ضلالت کیا، شیطان کا تذکرہ ہے، فرعون کا تذکرہ ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں قرآن کے سامنے کیا باتیں ہو رہی ہیں، ارے یہی تو ہدایت اور ضلالت کا فرق ہے۔ اللہ نے اسی کو کھول کھول کے سمجھایا ہے کہ تم گمراہی پر جانے سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا علم لو۔ ہم نے یہ بتایا کہ لوگوں نے نام بدل بدل کر، اب جس کی بھی، ہم سب جانتے ہیں یہ چیزیں، فوٹو دیکھ لیں، جس کی بھی تصویر آپ کے سامنے آئے گی، یہ تمام خدا کسی کے سامنے تپسیا میں بیٹھے ملیں گے آپ کو، یہ سب آنکھ بند کیے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور وہ کسی کی پوجا کر رہے ہیں، وہ سب کسی کی تپسیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ حقیقت میں بھگوان ہیں، یہ کس کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ کس کے سامنے آنکھ موچے ہوئے ہیں، اور یہ کس کے سامنے تپسیا کر رہے ہیں، کس کی پوجا کر رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے یہ ان سے بھی بڑا جو پرماتما ہے، ان کا جو رب ہے، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہی تو اللہ ہے، ہم ڈائریکٹ اسی اللہ کی بات ماننے کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے پیچھے مت پڑو، یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ میں بھی اسی اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی اسی اللہ کے بندے ہو، ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ لوگوں نے کہا ہم اس کی تو نہیں کریں گے، آپ کی کریں گے، کیوں؟ ہماری سفارش آپ اللہ سے کر دیں۔ تو یہ ہے ہدایت اور ضلالت کی بات۔ فرمایا لوگوں نے اختلاف کیا، فرماتے ہیں جب ایسی بات ہے تو اللہ ان کو ہلاک کر دیتا۔ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، تمہارے رب کی طرف سے ایک بات طے ہو چکی ہے کہ ان کو جو نہیں مانیں گے، ان لوگوں کو عذاب پورے کا پورا ہم قیامت کے دن ہی دیں گے۔ اگر یہ بات ہماری طے نہ ہوتی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا قطعی فیصلہ ابھی دنیا میں ہو جاتا ہے، اللہ عذاب نازل فرما دیتے، لیکن فرمایا ہم قیامت تک لوگوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے جو ہماری بات نہیں مانیں گے ہم ان کو عذاب میں پکڑ میں ابھی گرفتار نہیں کرتے، اس کا ٹائم مقرر ہے، جب وہ ٹائم آئے گا اس کے بعد ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس ٹائم کے آنے سے پہلے ہم سبھی کو مہلت دیتے ہیں۔ اسی کا دھوکہ لوگوں کو لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اللہ کی وحدانیت کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔